بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات ہمارے گھر کی ٹینکی میں پانی نہیں ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ ساتھ والے گھر سے پانی مل سکتا ہے، مجھے علم ہے کہ سامنے والے گھر سے پانی مل سکتا ہے، یا قریب کوئی نلکا، کوئی ٹیوبل یا کوئی اور جگہ موجود ہے جہاں سے پانی میسر ہے، تو پھر اس وقت تیمم کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یعنی پانی تمہاری پہنچ سے دور ہو، وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہو اور پانی حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ استعمال نہ کرنے کی دو شکلیں، ایک آپ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ کی صحت مزید خراب ہو جائے گی، اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پانی موجود ہے، آپ بھی تندرست ہیں لیکن وہ دے نہیں رہا، وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا۔ پانی بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہے، صحت مند بھی ہیں، لیکن پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج تیمم کے حوالے سے اس کا طریقہ کار اور کب کب کیا جا سکتا ہے اور یہ تیمم ہمیں کیا فائدے دے سکتا ہے، اس کے حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث اس باب کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا، آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی، نبی، رسول، بادشاہ، کسی ایک کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر 5 ایسے انعام کیے جو آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے نہیں تھے۔ پہلا انعام، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، آپ فرماتے ہیں میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام انتہائی نرم مزاج آدمی تھے، کبھی آپ نے غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، انتقام نہیں لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی باڈی، آپ کا نام، آپ کے تذکرے میں ایسا رعب تھا، مسیرۃ شہر، اگر میرا دشمن اتنی دور بیٹھا ہوتا کہ اس تک پہنچنے کے لیے مجھے 1 مہینہ مسلسل سفر کرنا پڑتا تب میں اس تک پہنچتا، اتنی دور بیٹھا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا تھا اور ایسے ڈرتا تھا گویا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا۔ یہ رعب، یہ دبدبہ، یہ ہیبت، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ دوسری بات، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، یہ زمین ساری میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ یہ دوسرا انعام۔ پہلے تمام انبیاء اور ان کی امتیں ان کی عبادت
خاص جگہ پر ہو سکتی تھی، عام جگہ پر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے، میرے نبی علیہ السلام کے لیے اور اس امت کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو آپ وہاں پہنچ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے کیا تھا، اگر دوپہر کے وقت عبادت کا ٹائم ہوا، آپ مسافر ہیں، آپ کو اس علاقے میں عبادت گاہ تلاش کرنی پڑے گی۔ عیسائی ہے، چرچ کے اندر ہی عبادت ہے، باہر نہیں ہے۔ یہودی ہے، ان کے معبد خانے میں بھی عبادت ہے، اس کے باہر نہیں۔ سفر کر رہے ہیں، اگر چرچ ملا تو عبادت ہوئی، نہ ملا تو عبادت نہیں، رہ گئی۔ اس امت کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی تم ہو، مسجد ہے تو نماز مسجد میں پڑھو، نہیں ہے تو جہاں دکان میں، گلی میں، محلے میں، چھت میں، پارک میں، سڑک پہ، کسی سائڈ پہ ہو کر آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فرمایا زمین میرے لیے مسجد بھی بنائی گئی اور پاک کرنے والی۔ کیا مطلب پاک کرنے والی؟ یہ ہے کہ زمین کا، مٹی کا کچھ حصہ لے کر ہم تیمم کر سکتے ہیں، پاک کرنے والی ہے۔ یہ دو چیزیں اس حدیث میں یہاں بیان ہوئی۔ آپ کو 5 چیزیں عطا کی گئی تھی، باقی 3 کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 335 نمبر موجود ہے۔ تیسری چیز جو آپ کو عطا کی گئی، پہلے کسی کو نہیں تھی، وہ ہے غنیمت کا حلال ہونا۔ غنیمت کیا ہے؟ مسلمان اللہ کے تابع دار، فرما بردار، اللہ کے دشمنوں اور کافروں سے لڑائی کرتے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے، جہاد کرتے۔ اگر میدان جہاد میں دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتے، ان کا جو سامان چھوٹ جاتا، وہ دوڑ لگا جاتے، کیونکہ اسلحہ اگر اٹھایا ہو تو تیزی سے دوڑ سکتے ہیں نہیں، سامان پاس زیادہ ہو تو جلدی سے بھاگ سکتے نہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتے، مسلمان پیچھے سے وہ اٹھا لیتے، اس کا نام غنیمت تھا۔ پہلی امتوں میں غنیمت کا مال، جہاد اس وقت بھی ہوتا تھا، کفار سے لڑائیاں ہوتی تھی، جو غنیمت کا مال آتا تھا وہ سارا جمع کر کے میدان جنگ میں ہی رکھ دیا جاتا۔ آسمان سے آگ آتی اور وہ سارے سامان کو کھا جاتی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ لیکن اس امت پر یہ احسان ہوا، فرمایا وہ مال غنیمت آگ نہیں کھائے گی، بلکہ وہ تمام مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا۔ چوتھی بات جو آپ کو عطا کی گئی، فرمایا تمام انبیاء اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی قوم کے نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک، عرب عجم سفید سیاہ، ہر ایک انسان کے لیے مجھے آخری نبی بنایا اور ساری دنیا کا نبی بنایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور 5ویں بات جو آپ کو عطا کی گئی، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، قیامت کے دن ساری انسانیت جب جمع ہو جائے گی، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، لوگ جمع ہونے کے بعد اکتا جائیں گے اور پھر وہ انبیاء کے پاس سفارش لے کر جائیں گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے پاس، اور سب سفارش کرنے سے جواب دے دیں۔ سفارش کیا کرنی ہوگی کہ یا رب، جس کو تو نے جنت میں بھیجنا ہے حساب لے کے بھیج دے، اور جس کو سزا دینی ہے حساب لے کے بھیج دے، حساب شروع کر دے۔ کوئی پیغمبر بھی وہ سفارش نہیں کرے گا، فرمایا اس سفارش کا حق مجھے دیا جائے گا اور پھر میں وہ سفارش کروں۔
پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آپ اپنی امت کی سفارش کریں. یہ 5 چیزیں آپ کو عطا کی. اس میں مسجد اور زمین کو پاک کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا. زمین پاک کرنے والی. یہ پاک کب کرتی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. یہ مٹی ہمارے لیے طہارت کا سبب بنائی گئی جب ہمارے پاس پانی نہ ہو. پانی کی عدم موجودگی میں یہ ہمارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. اب اس سے پاک کیسے ہونا ہے؟ اس کا طریقہ اگلی حدیث میں. وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. یہ وہ صحابی ہیں مکے میں سب سے پہلی جو عورت یا مرد اللہ کے راستے میں شہید ہوا. وہ کون تھے؟ یاسر رضی اللہ عنہ، عمار کے والد. تینوں کو ظلم کی انتہا درجے تک پہنچایا گیا. باپ، بیٹا اور ماں، یہ تینوں کو مکے کے اندر جس طرح بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم ہوئے نا، ان سے بڑھ کر عمار، ان کے والد اور ان کی والدہ پہ ظلم کی تمام حدیں پار کر دی گئی. آپ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرتے تھے، آپ ان کو کہتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ چند دن کی زندگی صبر کر لو، میں پیغمبر تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے جنت لے کر دوں گا. یہ بڑی عظیم ہستیاں تھی. وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ضرورت کے لیے بھیجا کسی کام. فاجنبت، میں لمبے سفر پہ گیا تو میں ناپاک ہو گیا. رات ہوئی، سویا، ناپاک ہو گیا. فلم اجد الماء، مسافر تھا، صبح ہوئی تو میرے پاس پانی نہیں تھا. اب نماز پڑھنی تھی، طہارت کرنی تھی، پانی نہیں ہے. استعمال کی طاقت ہے لیکن اب موجود نہیں ہے پانی. فتمرغت فی الصعید، میں زمین کے اوپر گھومنے لگا، لوٹ پوٹ ہونے لگا. کما تمرغ الدابہ، جس طرح جانور زمین کے اوپر ذرا لیٹیاں لیتا ہے نا، تو میں بھی پورا ہی زمین کے اوپر دائیں بائیں اس طرح گھوم گیا. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کر کے واپس نبی علیہ السلام کے پاس آیا. فذکرت له ذلک، میں نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا کہ ایسے ایسے ہوا. فقال، تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، تجھے تو اتنا ہی کافی تھا، ایسے کرتا، تجھے لیٹنے کی مٹی سارے جسم پہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تیرے لیے یہی کافی تھا کہ تو ایسے کرتا. کیسے؟ ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ زمین پر مارے، ایسے زمین پر لگائے. ثم مسح الشمال علی الیمین، الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کے اوپر پھیرا. وظاہر کفیہ، اور ہتھیلیوں کے اوپر اس طرح. ووجہہ، اور آپ نے اس کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیا. بس یہ تیمم ہے. بسم اللہ پڑھیں گے، نیت کریں گے، ہاتھ زمین پہ لگائیں گے اس طرح اپنے چہرے پر. یہ وضو کی جگہ بھی تیمم ہو گیا اور غسل کی جگہ بھی تیمم ہو گیا. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، اسی طرح تیمم کرے، غسل کی جگہ پہ کافی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص پانی نہیں مل رہا، مٹی کو لے کر
ہاتھ کے ساتھ ملے اور اپنے چہرے پہ مال لے، یہ تیمم ہے۔ یہ وضو کی جگہ پر بھی تیمم ہے، غسل کی جگہ پر بھی تیمم ہے، بیماری کے عالم میں بھی، اور اگر پانی نہ مل رہا ہو اس وقت بھی۔ اب آپ نے تیمم کیا اور اس کے بعد آپ نے ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز سے پہلے پانی مل گیا، لیکن آپ کا تیمم ٹوٹا نہیں تھا۔ تیمم کیسے ختم ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صرف پانی دیکھ لینے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے پانی دیکھ لیا، میرا تیمم تھا، پانی موجود آ گیا، یعنی پانی پہلے لائٹ نہیں تھی، مثال ہے لائٹ نہیں تھی، پانی نہیں تھا مدرسے میں، اب لائٹ آ گئی، پانی آ گیا، تو کیا میرا تیمم ٹوٹ گیا؟ نہیں۔ جن طریقوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی طریقوں سے تیمم ٹوٹتا ہے۔ وضو کے ٹوٹنے اور تیمم کے ٹوٹنے کی ایک ہی طریقہ کار ہے، جو وضو کو چیزیں توڑتی ہیں وہی تیمم کو توڑتی ہیں، بس۔ اب دوسری حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے، بخاری کی روایت ہے وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے، وَنَفَخَ فِيهِمَا، پھر آپ نے ان کے اندر پھونک ماری، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، پھر اپنے اپنے ہتھیلی اور اپنے چہرے پر اس کو مل لیا۔ مطلب یہ ہے آپ ہاتھ زمین پہ لگائیں، اگر مٹی کم ہے تو اسی طرح مل لیں اور چہرے پہ لگا لیں، اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو آپ پھونک مارے اور اس کو ہلکا کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیں، یہ آپ کا تیمم ہو چکا، وضو کی جگہ پر بھی اور غسل کی جگہ پر۔ یہ کتنی دیر تک ہو سکتا ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصعید وضوء المؤمن المسلم، یہ مٹی مومن مسلمان کا وضو ہے، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ، اگر اس کو، مثال ہے، ویسے تو ایسا ممکن نہیں لیکن مثال ہے، اگر 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو وہ تیمم ہی کرتا رہے، یہ اس کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، اس کا تیمم اس کے لیے کافی ہے، بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب اس کو پانی مل جائے نا پھر تیمم نہیں ہو سکتا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، پھر وہ پانی کے ساتھ وضو کیا کرے، پھر وہ ایسا کام تیمم نہ کرے۔ اب ایک اور بڑا واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رجلان فی سفر، 2 بندے سفر کرنے کے لیے گئے۔ 2 بندے کون تھے؟ ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایک عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، ان کے پاس پانی نہیں تھا، مسافر تھے۔ آج غور کریں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، کون سا تمہارا سفر ہے جس میں تمہیں پانی نہیں ملتا؟ اس وقت لمبے لمبے سفر اور ان کے پاس وضو کے لیے بھی پانی یا پینے کے لیے پانی نہیں، سفر کر رہے ہیں۔ فَتَيَمَّمَا سَعِيدًا طَيِّبًا، انہوں نے پکیزہ مٹی سے تیمم کر کے فصلیا، نماز پڑھ لی۔ ابھی نماز پڑھ کے تھوڑا سا آگے گئے، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، ابھی اسی نماز کا وقت موجود تھا کہ پانی مل گیا۔ جیسے مثال سمجھے کہ 1:45 بجے نماز پڑھی، سفر شروع کیا، پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی قریب ہوگا، اچانک 1:15 1:30 بجے ان کو پانی مل گیا، ابھی ظہر کا وقت باقی ہے۔ ایک کہنے لگا کہ یار پانی مل گیا ہے تو ہم نے پہلے تیمم سے پڑھی تھی، اب وضو کر کے پڑھ رہے تھے۔ دوسرے نے کہا نہیں، وہ جو پڑھ لی سو پڑھ لی بس۔ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، ایک نے نماز بھی دوبارہ پڑھی اور وضو بھی دوبارہ کیا۔ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، دوسرے نے نہ وضو کیا اور نہ نماز، اس نے کہا میرا وضو ہے، تیمم بھی وضو ہی ہے۔
پھر وہ اپنا سفر کرتے رہے. ثم آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ جب واپس آئے نا, فذکر ذالک لہ, انہوں نے پھر آ کر اپنے اس واقعے کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا. اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا آ کر اس کی تصدیق کس سے کیا کرتے تھے؟ پیغمبر علیہ السلام سے, نبی علیہ السلام سے. پیچھے بھی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پیش آیا, آ کر کس کو بتایا؟ نبی علیہ السلام. اب یہ دو افراد کا واقعہ پیش آیا, فذکر ذالک لہ, دونوں نے آ کر اپنی بات کس کو بتائی؟ نبی علیہ السلام. فقال للذی لم یعد, اب ان دونوں میں سے صحیح کون تھا بتائیں؟ جس نے دوبارہ پڑھ لی یا نہیں پڑھی؟ اچھا, فقال للذی لم یعد, آپ نے اس کو کہا جس نے دوبارہ نہیں پڑھی, جس نے ایک ہی پڑھی تھی, تیمم والا, اصبت السنہ, تو سنت طریقے کو پہنچ چکا ہے, تو نے سنت طریقے پر عمل کیا ہے, جب پڑھ لی بس پڑھ لی. اجزأت کا صلاتک کا, تیری نماز تجھے کافی ہو گئی, آپ نے اس کو کہا. اور جو دوسرا تھا اسے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لکل اجر مرتین, دوسرے کو کہا تجھے ڈبل اجر ہے, تجھے ڈبل اجر ہے. تو پھر صحیح کہنا ہوا؟ ڈبل والا یا ایک والا؟ دونوں میں سے صحیح کون ہوا؟ تو جس کو ڈبل اجر مل رہا ہے تو ڈبل تو زیادہ ہوتا ہے اجر. نہیں, سنت کے عمل سب سے بڑے عمل ہیں. آپ نے کہا تو سنت کو پہنچ گیا پاس, دوسرے کو ڈبل کیوں کہا؟ دوسرے کو ڈبل اس لیے کہا, ایک اس نے اجتہاد کیا تھا, اس نے سوچا تھا کہ اگر وقت کے اندر اندر پانی مل جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اجتہاد. یہ سمجھا انہوں نے مسئلہ, لیکن سمجھنے میں کیا لگ گئی؟ غلطی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اجتہاد کرے, کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی بندہ مسئلہ سمجھے لیکن سمجھنے میں غلطی لگ جائے, اس کو کیا ملتا ہے؟ ایک اجر. اور اگر وہ صحیح اجتہاد کر جائے, صحیح مسئلہ بتائے, اس کو کیا ملتے ہیں؟ 2 اجر. اس بندے کو ایک اجر اجتہاد کے غلط ہونے کا, اور ایک اجر جو اس نے پہلے نماز تیمم کے ساتھ پڑھ لی تھی اس کا ملے گا. آپ نے فرمایا تجھے اجر تو مل جائے گا لیکن تیرا وہ اجتہاد غلط تھا. اگر صحیح ہوتا تو 3 اجر ہو جانے تھے, صحیح ہوتا تو کتنے اجر ہونے تھے؟ 3, لیکن 2 ملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے ایک مرتبہ تیمم کیا, آپ کا وضو ہو گیا, نماز پڑھی, اسی تیمم کے ساتھ اگلی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, اگرچہ پانی مل بھی جائے, اور اس نماز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک تیمم وضو کے قائم مقام ہے. جس چیز کے ساتھ وضو ٹوٹے گا اس کے ساتھ تیمم ٹوٹے گا. اگر ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, ایک تیمم کے ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. آگے روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم قضاء حاجت کر کے آئے ہو یا عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر کے آئے ہو, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. فرماتے ہیں اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح, اگر کسی آدمی کو زخم لگ جاتے یا کسی آدمی کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری وغیرہ آ جاتی, فیجنب, پھر وہ ناپاک ہو جاتا, فیخاف ان یموت ان اغتسل, پھر اگر اسے موت کا ڈر ہوتا کہ اگر میں نے غسل کیے تو فوت ہو جاؤں گا, تیمما, اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ پھر کیا کر لیا کرتے تھے؟ تیمم کر لیا. ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر پر گئے,
تو ایک آدمی کے سر میں آ کر ایک پتھر لگ گیا اور بڑا گہرا پتھر لگا، اس کی وجہ سے سر میں بڑا گہرا زخم آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، پھر وہ کیا ہوا؟ وہ ناپاک ہو گئے، رات کو سوئے ناپاک ہو گئے، صبح اٹھے سر میں گہرا زخم ہے۔ تو انہوں نے اپنے دوست احباب ساتھیوں سے پوچھا کہ میں رخصت ہے میرے لیے؟ یہ شروع کی باتیں جب صحابہ کو مسئلوں کا علم پورا نہیں تھا، اس مسئلے کا صحیح طور پر علم نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تجھے غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے ان کی بات مان کے غسل کر لیا، پانی زخم میں چلا گیا اور وہ صحابی اسی سفر کے دوران ہی فوت ہو گئے۔ جب واپس آئے نا صحابہ، انہوں نے آ کر یہ مسئلہ بتایا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کے قتل کے یہ ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو بتایا کیوں؟ ان کو اللہ کے سامنے جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، ناواقف آدمی کی یہ اس بیماری، جہالت والی بیماری کا علاج یہ ہے کہ سوال کرو۔ اس نے تو سوال کیا، اب تم نے غلط مسئلہ بتایا، اب تمہیں اس کی سزا دے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو تمہیں سزا دے دے۔ پھر وہاں سے بھی یہ مسئلہ آپ نے سمجھایا کہ اگر تمہیں زخم لگ جائے، بیماری ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو تم تیمم کر کے اپنا وقت گزار لے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو چوٹ لگی ہے، چوٹ لگی ہے، باقی حصے کے اوپر وہ وضو کر سکتے ہیں، چوٹ والی جگہ پر وہ کیا کرے؟ مسح کر لے، وہ مسح ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، چاہے کتنی دیر بھی ہو، وہ مسح اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تیمم کے مسئلے میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بڑی آسانیاں اور رخصتیں رکھی ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، اور بغیر پوچھنے کے انسان غلطی کھا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ وہ بتائے جس کو پتہ ہے، اگر علم نہیں غلط مسئلہ بتا دیا تو اس کا گناہ بھی بتانے والے کو ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اہل علم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، اور اہل علم کو بھی وہ مسئلہ بتانا چاہیے جو اس کو معلوم ہے۔ تیمم کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی اور مسئلے پوچھنے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ سوالات یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہم نے اپنے درس کا جو پروگرام ہے وہ ذرا مختصر کیا ہے، تاکہ سوالات بہت سارے بھائی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ایڈی دوروں